السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہ رمضان کے اندر کیا روٹین تھا، آپ ماہ رمضان کے روزے کیسے گزارتے تھے۔ تو آئیے اسٹارٹ لیتے ہیں اپنے پارٹ نمبر 7 کی اہم گفتگو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے اچھا اور سب سے بیسٹ ہمیں یہ وہی بتا سکتے ہیں جو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل و عیال ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے ہیں۔ تو آئیے ایک ذہنی طور پر ہم سوال کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک کوشچن کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہ رمضان کے اندر کیا معمول تھا، آپ کا کیا روٹین تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ جب یہ ماہ رمضان آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 دن نماز اور نیند دونوں کو ملاتے، یعنی 20 دن کیا کرتے، نماز اور نیند دونوں کو ملاتے، یعنی آپ نماز بھی ادا کرتے تھے، نمازیں یعنی رب کی عبادت بھی کرتے تھے اور کچھ دیر آرام بھی فرماتے تھے۔ لیکن آخری جو دن ہیں یعنی جو بچے 10 دن، ان کے اندر آپ ایسے کمر بستہ ہو جاتے کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ آرام نہیں فرماتے، صرف اور صرف اللہ عز و جل کی عبادت ہی کرتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے آگے دیکھیے ایک اور جگہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو ماہ رمضان کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی تبدیل ہو جاتا۔ فیس اور یعنی کلر آف فیس یعنی آپ کے چہرے کا جو کلر ہے نا یہ چینج ہو جاتا تھا، اور نماز کی کثرت فرماتے، اور آپ کی راتیں جو ہیں عبادتوں میں گزرتی، ریاضتوں میں گزرتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزرتی، رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے گزرتی، آپ کی راتیں گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے گزرتی تھی۔ یہ جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، یہ میرے اور آپ سب کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک عبرت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہر عیب سے پاک، ہر گناہ سے پاک، ہر چیز سے پاک ہیں، ہر گندی چیز سے آپ پاک ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جن کے صدقے میں ہمیں ہر چیز ملی، ہر چیز کا وجود ہوا، پوری کائنات کا وجود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا، یہاں تک کہ ہمیں رمضان ملا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، قرآن ملا تب نبی کے صدقے، رحمان ملا تب نبی کے صدقے، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز، ہر شے جو کچھ ہمیں ملا یا جو چیز وجود میں آئی وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے وجود میں۔ جس نبی کے صدقے پوری کائنات کو بنایا گیا، جس نبی کے صدقے ہر چیز کا وجود ہوا، جس نبی کے صدقے ہمیں رحمان ملا، قرآن ملا، فرقان ملا، پھر وہ نبی راتوں کو اٹھ کر کے رب تعالیٰ کی عبادتیں کرے، وہ نبی جو کہ ہر عیب سے پاک ہے راتوں کو اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوتیں کرے، وہ نبی جو کہ ہر گناہ سے پاک ہے راتوں کو اٹھ کر کے رب تعالیٰ کو یاد کر کے، اور رب تعالیٰ کو یاد کرنے کے بعد جو ہے گڑ گڑائے روئے، کیا ہے آئے ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں، ہمارا حال کیا ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری اہل سنت والجماعت کا فتویٰ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی عیب یا کسی گناہ کو گڑے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب یہ فتویٰ ہے اور پوری کائنات کے مسلمان اس چیز پر متفق ہیں اور پوری کائنات کے مسلمان ان کے بتائے ہوئے طور طریقے، ان کے بتائے ہوئے راستے، ان کے جو ہے طور طریقے، طرز عمل پر جو ہے اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں، جب وہ نبی راتوں کو اٹھ کر کے رب تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ سوچیے تو صحیح، آپ سوچیں ہماری راتوں کا حال کیا ہے۔ ہماری راتوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم ادھر سوئے تو ادھر فجر کی گئی، ہم ادھر سوئے تو رات میں کیا ہوا کچھ نہیں، کچھ خبر نہیں، بلکہ ہماری راتیں تو نائٹ کلبوں میں گزرتی ہیں، ہماری راتیں تو زناکاری کے اڈوں پر گزرتی ہیں، ہماری راتیں تو شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہوئے گزرتی ہیں، ہماری راتیں تو عیاشیوں میں گزرتی ہیں، ہماری راتیں تو دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے گزرتی ہیں، ہماری راتیں تو اسی کام میں گزر جاتی ہیں کہ کل آنے والے دن کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کس غریب کو ستانا ہے، کس کا مال ضبط کرنا ہے، کہاں کہاں سے رشوت کا پیسہ لے کر اپنی بلڈنگوں کو اور اپنی اولاد کو بڑا کرنا ہے، اپنی اولاد کو پالنا ہے، اپنی اولاد کی تعلیم کرانی ہے، اپنی اولاد کو پڑھانا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اگر تم یہ رشوتیں لے لے کر کے اور غریبوں کا حق مار مار کر کے اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے کامیاب بنا دیں، انجینئر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، تو یاد رکھنا یہ اولادیں تمہارے انتقال کے بغیر تمہارا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ اپنی اولادوں کو رشوتیں کھلاتے ہیں، اپنی اولادوں کو غریبوں کا مال کھلاتے ہیں، اپنی اولادوں کو جو ہے طرح طرح ایک دوسرے کا مال چھین اور ضبط کر کر کے کھلاتے ہیں، ان کی پرورشیں کرتے ہیں، ان کا پالن پوشن کرتے ہیں۔ تو ان کی اولادیں آنے والے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ناپاک کھڑی ہوتی ہے، نماز پڑھا تو نہیں سکتی بلکہ پڑھ بھی نہیں سکتی، اپنے باپ کے نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتی، قبر پر جا کر وہ جو ہے وہاں پر کیا کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو قبر پر جائے گا نہیں، اور جائے گا تو یار اس کو کچھ یاد نہیں ہے۔ یاد کیوں نہیں ہے؟ ارے اس لیے کہ اس کے اندر حلال خون ہی نہیں ہے، اس کے اندر حلال رزق ہی نہیں پہنچا ہوا ہے، حرام رزق پہنچا ہوا ہے۔ کیسا رزق؟ حرام رزق۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم انہیں کو فالو کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو ان تمام امور جو کہ یہ گندے ہیں، رشوت ہے، زناکاری ہے، حرام خوری ہے، غریبوں کا حق ہے، ان سب کو چھوڑ کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا، نبی کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور وہ ان کا کیا روٹین تھا، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تب انشاءاللہ عز و جل آپ کو لگے گا کہ جب آپ کی اولادیں اس رزق کو کھائیں گی جو کہ آپ نے نمازیں پڑھ پڑھ کے کمائی ہیں، جو کہ آپ نے زکاتیں دے دے کر کے اپنے مالوں میں سے اپنی اولادوں کو کھلایا ہے، اپنے مالوں کو پاک کر کر کے اپنی اولادوں کو کھلایا ہے، انشاءاللہ عز و جل تب آپ کی اولادیں جو ہیں انجینئر بھی بنیں گی، تب بھی آپ کے جو ہے وفادار ہوں گے، ڈاکٹر بنیں گی تب بھی آپ کے وفادار ہوں گے، اور اگر حافظ قرآن ہو یا کچھ پڑھی ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بھی ضرور آپ کا نماز جنازہ پڑھائیں گی، اور ہر 8ویں دن آپ کی قبر پر حاضر بھی ہوں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ بات کہنے کی تو نہیں لیکن کہہ دیتا ہوں، آپ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ایک آنے والا، یعنی باپ اپنی جگہ بیٹھا ہے، آنے والا انجینئر آیا، اس کا بیٹا، کون سا بیٹا جسے کہ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2-2.5 مہینے دودھ پلایا اور یہاں تک کہ 18-19 سال کی عمر تک اسے پالا، اس باپ نے اپنی زندگی کو ایک کر دیا، اسے پالنے کے چکر میں، اسے انجینئر بنانے کے چکر میں اپنی کڈنیاں تک کی بیچ ڈالی۔ آج وہ باپ کا بیٹا جب اپنے باپ کے قریب آتا ہے تو پتہ ہے ماں باپ کیسے باتیں کرتے ہیں، کانوں میں کیسے آوازیں آتی ہیں کہ بیٹا آ رہا ہے، کوئی اس کے سامنے لڑائی مت کرنا، اس سے الٹا مت بولنا۔ کیوں؟
अरे वो इंजीनियर है, वो माँ बाप की कदर को नहीं जानता, वो डॉक्टर है, वो तालीम हासिल करा हुआ नहीं है दीनी, वो माँ बाप की कदर को नहीं जानता। माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा आ रहा है, उसके सामने जोर से मत बोल देना। माँ कह रही है बेटा आ रहा है, उससे झगड़ा मत करना, बहुत दिनों में तशरीफ ला रहा है। मैं इस चीज का मुमकिन नहीं हूं कि आप अपनी औलादों को डॉक्टर ना बनाएं, मैं इस चीज का मुमकिन नहीं हूं कि आप अपनी औलादों को जो है दुनियावी तालीम ना दें, इंजीनियर ना बनाएं, बल्कि मैं तो कहता हूं आप अपनी औलादों को इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, यहां तक कि दुनिया का साइंसदान भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन साथ साथ उसे दीन का रहबर भी बना दो, इन्हें उसे दीन समझने वाला भी बना दो, कुरान हदीस समझने वाला भी बना दो। अगर वो कुरान हदीस समझने वाला होगा तो आपको जो है बेटे के आने पर कानों में खुसर पुसर इस तरह की बात न करनी पड़ेगी कि बेटा आ रहा है थोड़ा ख्याल रखना। आपने हाफिजों को नहीं देखा कि जब बेटा आता है, जो मौलाना लोग होते हैं, जब वो घरों पर तशरीफ लाते हैं तो वो लोग खुद डरते हैं कि कहीं माँ बाप की हमसे दिलाजारी ना हो जाए, माँ बाप हमसे नाराज ना हो जाएं। आज मेरा मौजू जरा माँ बाप के ऊपर नहीं है, लेकिन बात आई तो मैंने कह दिया कि आप आकाए करीम जो कि बख्शे आए हैं, जो कि हर ऐब से पाक, हर गुनाह से पाक, जब वो रातों में उठ करके रब ताला की इबादतें कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावतें कर रहे हैं, अपनी रातों को जो है रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए गुजार रहे हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? सोचना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मदीना हसन के साथ, और आप लोगों से मेरी यही इल्तिजा है और यही गुजारिश है कि आप लोग इस माही रमजान के अंदर रात को उठ करके, मगरिब के वक्त हो या फजर का वक्त हो या तहज्जुद का वक्त हो, आप रात को उठ करके मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, मुसलमानों की अमन और तरक्की के लिए दुआ कीजिए, मुसलमानों की खानकाहों, उनकी मसाजिदों, उनकी मदारिसों की हिफाजत की दुआ कीजिए, और साथ साथ में हमारे ईमान की हिफाजत की दुआ कीजिए। और ये भी दुआ करें, ए अल्लाह हमारे प्यारे मुल्क भारत को अमन और शांति तरक्की अता फरमा, ए अल्लाह इसे शांति वाला मुल्क बना दे, इसे तरक्की वाला मुल्क बना दे, या अल्लाह इस मुल्क को जो है खूब ज्यादा तरक्की दे और इसके अंदर खूब ज्यादा जो है अमन और शांति तरक्की उन्नति अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम।